الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، جس محفل اور مجلس میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہو، میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے کہ رب کائنات یقیناً اوپر آسمانوں پر فرشتوں سے کہتا ہوگا کہ دیکھو فرشتوں، یہ میرے کیسے عجب بندے ہیں، میرے حبیب کو گزرے صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن یہ آج بھی بڑے پیار سے، محبت سے میرے حبیب کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو میرے دوستو، یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کہ ہم آج اس محفل مبارک میں بیٹھے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. میرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی ہی نعمتیں عطا کی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انعامات ہمارے اوپر اللہ نے عطا کیے، لیکن کسی بھی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان نہیں جتایا. لیکن ایک احسان میرے اللہ نے جتایا اور دینے والے نے بھی خوب جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک ہم نے مومنین پر ایک احسان عظیم کیا کہ انہی میں سے ہمیں اپنے نبی محمد کو مبعوث فرمایا. اسی احسان عظیم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی محفلوں میں بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے، من اللہ علینا ربنا ہم بعث فینا محمد، میرے اللہ کا ہم پر کتنا احسان عظیم کہ انہوں نے ہمارے درمیان محمد عطا کیے. تو میرے دوستو، اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنی مساجد میں ذکر حبیب کرتے رہا کریں، ذکر حبیب کرتے رہا کریں، تو پھر درود شریف کے بھیجتے رہا کریں. پھر دیکھیے گا آپ کی محفلوں میں کیسی برکت، آپ کے گھروں میں کیسی برکت، آپ کی زندگی میں کیسی برکت، آپ کی اولاد میں کیسی برکت ہوگی. میں اپنے ان دوستوں کی محفلوں میں اکثر کہا کرتا ہوں جو سال کے صرف 12 دن عید میلاد النبی مناتے ہیں، جشن اور چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیوں سے سجاتے ہیں، گھروں کی منڈیروں کو جو ہے چراغاں کرتے ہیں. میں انہیں کہا کرتا ہوں، میرے دوستو، سال میں 12 دن عید میلاد النبی منایا تو کیا منایا؟ کیوں نہ کوئی ایسا عمل کرنے والے بنے کہ پورے سال کے 365 دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ہماری عید میلاد النبی بن جائے. مزہ تو میرے دوستوں تب ہے کہ ہم عید میلاد النبی منائیں تو ایسے کہ ہمارے ایک ایک عرص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جھلکتی نظر آئیں. میرے دوستوں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر میرے نبی کے شمائل کا ذکر کیا کریں، فضائل کا ذکر کیا کریں، ان کے خصائل کا ذکر کیا کریں، تاکہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو، وہ بھی تڑپنے والے بنے، ان کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ کاش ہم بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے. میں کہا کرتا ہوں، میرے دوستو، اپنے بازاروں کو جھنڈیوں سے سجانے والوں، اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے سجانے والوں، صرف بازاروں کو نہ سجایا کرو، کبھی اپنے دل کی ایک ایک پٹ پر نام محمد کی جھنڈی لگانے والے. اپنے گھروں کی منڈیروں کو چراغاں کرنے والوں کبھی کبھی اپنے دل کے اندھیر گلیوں کی طرف تو دیکھا کریں اور ان اندھیر گلیوں میں اسم محمد کا چراغاں کرنے والے تو بنو. پھر دیکھو کہ زندگیوں میں کیسی برکتیں آتی ہیں, کیسی تبدیلیاں آتی ہیں. ساری کی ساری مخلوق آپ کے آگے بھی ہوگی, آپ کے پیچھے بھی ہوگی. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کے ہاں
کیفیات نہیں دیکھی جاتی، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیفیات دیکھی جاتی ہیں کہ یہ بندہ کیسی کیفیات لیے پھر رہا ہے۔ میرے اللہ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، میرے اللہ کے ہاں اخلاص کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دل میں کیسا اخلاص لے کر پھر رہا ہے۔ میرے اللہ اپنے بندے کا نہ چہرہ دیکھتے ہیں نہ چہرے کا دل دیکھتے ہیں، میرے اللہ دیکھتے ہیں تو بندے کا دل دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے دل میں میری اور میرے پیارے حبیب کی محبت کتنی لیے پھر رہا ہے۔ میرے دوستو، خوبصورت چہرہ تو وہ بھی تھا، سرخ و سفید چہرہ وہ بھی تھا جس کا نام ابو لہب تھا، لیکن ایسی سرخ و سفیدی کا کیا فائدہ، ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ دوسری طرف دیکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، کالے کے ہوتے ہیں، ہونٹ کے موٹے ہیں، لیکن میری نبی کی نسبت ایسی ان کو لگی، ایمان کا ایسا جذبہ کہ ان کو بیت اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا رتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کیا اعزاز ملا، گنبد خضرا والے جب شب معراج گزار کر نیچے آتے ہیں تو سیدنا بلال سے پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اے بلال، اے میرے دوست، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تو چلتا تو مکہ کی زمین کے اوپر ہے لیکن تیرے قدموں کی چاپ میں جنت سے نظر آیا۔ تو میرے دوستو، پھر ایسے نبی سے ہم محبت کرنے والے کیوں نہ بنے؟ آج ہم نے محبت کا دستور ہی بدل ڈالا ہے، آج ہم نے محبت کے طور طریقے ہی بدل ڈالے ہیں۔ آج ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہوتا ہے، کوئی ہمارے کام آیا ہوتا ہے، پھر ہم اس سے گن گاتے ہیں اور اپنے دوستوں کی محفلوں میں، اپنے عزیز و اقارب کی جو محفلوں میں کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص کی تعریف کرو، فلاں شخص کے ساتھ ملا کرو، وہ بڑے کام آتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر محبت اس لیے کی جاتی ہے کسی شخص نے ہم پر احسان کیا ہو تو پھر مجھے بتائیے نا، کائنات جب سے پیدا ہوئی اور قیامت تک اتنے احسان کسی نے کیے ہوئے ہمارے اوپر جتنے آمنہ کے لال کے احسان ہمارے اوپر ہیں؟ تو پھر کیوں نہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے والے بنے؟ آج ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے فن میں یکتا ہے، وہ اپنے فن میں ماہر ہے۔ کوئی آئنسٹائن سے محبت کرتا ہے، کوئی سائنسدان نیوٹن سے محبت کرتا ہے، کوئی قائد اعظم کو لیڈر بناتا ہے، تو کوئی انجینئر کو رول ماڈل بناتا ہے، کوئی جرنیل سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اپنے فن میں یکتا ہے، وہ صاحب کمال ہے، تو پھر لائیے نا کوئی صاحب کمال ایسا جس نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو پھر لائیے نا کوئی صاحب کمال ایسا جس نے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا اور وہ پلٹ کر عصر کے وقت پر آ کھڑا ہوا۔ تو پھر میرے دوستو، لائیے نا کوئی ایسا صاحب کمال ایسا جس نے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا چلتا آپ کے قدموں میں زیر بوس ہو گیا۔ تو پھر میرے دوستو، لائیے نا کوئی صاحب کمال ایسا جس نے کچی کھجوروں کے تنے کی طرف اشارہ کیا، وہ کھجوریں پکی اور پک کر پورا کا پورا جو ہے تنا آپ کے قدموں میں آ ڈھیر ہو گیا۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سزا، کتھے گستاخ کیاں جا لڑی۔ میرے دوستو، تو پھر ایسے نبی سے محبت کرنے والے بنے۔ آج ہم اپنے آج اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کسی سے کہ کوئی ایم پی اے بنے گا، کوئی ایم این اے بنے گا، کوئی منسٹر بنے گا، پھر ہمارا کوئی کام پڑ جائے تو ہم اس منسٹر کے پاس جائیں گے تو یقیناً ہمارا کام کرے گا، ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور اوکھے ویلے میں کام آئے گا۔ تو مجھے بتائیے ذرا میرے دوستو کہ نزاع کے وقت سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ یوم محشر کا جو وقت ہے، اتنا بڑا وقت جس میں شہداء، صلحاء، صحابہ کرام سب کانپ رہے ہوں گے، انبیاء کرام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اس سے بڑھ کر کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس اوکھے ویلے میں جب ماں باپ کام نہیں آئیں گے، دوست احباب کام نہیں آئیں گے، عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے، یہ منسٹر، یہ پرائم منسٹر کام نہیں آئیں گے، اگر اس اوکھے ویلے میں بھی اگر کوئی کام آیا تو خدا کی قسم آمنہ کا لال کام آئے گا۔
پھر کیوں نہ آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرنے والے۔ آج ہم نعرہ لگاتی ہیں عاشقی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ظالم لوگوں موت تو مانگتے ہو عاشق رسول میں، کبھی یہ بھی کہا کہ عاشق رسول میں زندگی بھی قبول ہے، عاشق رسول میں نماز بھی قبول ہے، عاشق رسول میں قرآن حفظ کرنا بھی قبول ہے، عاشق رسول میں اخلاق حسنہ والے اعمال اپنانا بھی قبول ہے؟ کبھی اس بات کا نعرہ لگایا؟ بڑی بدقسمتی ہے ہماری، بڑی بدقسمتی ہے۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں، آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کا عمل چھوڑ دیا۔ جس زندگی سے قرآن نکلا، جس زندگی سے میرے محبوب کی سنتیں نکل گئی، خدا کی قسم اس زندگی سے برکتیں بھی اٹھے گی، اس زندگی سے خوشحالی بھی اٹھے گی، اس زندگی سے خوشیاں بھی نکل جائیں گی۔ تو کبھی دیکھا آپ نے سوچا ہم یہ ویسٹ کوٹ دردی کو دینے جاتے ہیں، یہ سوٹ دینے جاتے ہیں کہ جناب دردی صاحب یہ میری پیمائش ہے، یہ میرا سوٹ اس کے ساتھ رکھ لیں، اس کے مطابق آپ نے سینا ہے۔ اور وہ جب سیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں سے چوڑائی کم، کہیں سے لمبائی کم، اور ہم اس کے منہ پر مانگتے ہیں، مارتے ہیں وہ سوٹ اور ویسٹ کوٹ کہ جناب یہ ریجیکٹ ہے۔ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو کیسا دردی ہے، تجھے تو سینہ بھی نہیں آتا، تیری سلائی اتنی کمزور ہے۔ تو کبھی سوچا میرے دوستو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اللہ نے فرما دیا، اور قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور میرے اللہ کہہ دے کہ میں نے تو تمہارے لیے ایک نمونہ میرے نبی کی صورت میں بھیجا تھا، تم اپنی زندگی کو اس نمونے کے مطابق گزار کر آئے ہو، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ اگر اس نمونے کے مطابق نہیں تو میرے اللہ بھی کہیں گے کہ تم بھی ریجیکٹ ہو، تم بھی ریجیکٹ ہو، تم نے میرے نبی کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا۔ تو میرے دوستو اپنے دل کا کبھی کبھی خیال کیا کریں، دل کی طرف غور و فکر کیا کریں، رات کو بیٹھا کریں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، فرشتہ اجل آ جائے، ہم اپنی زندگیوں کو ایسا کر لیں، ایسا کر لیں، ایسی سنتوں کے مطابق گزارنے والے بنے، فرشتہ اجل جس وقت ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے وہ ہمارے ایک ایک عضو کو ٹٹولے تو ہمارا ایک ایک عضو جو ہے سنت رسول سے مزین نظر آ رہا ہے۔ جب ہمارے دل کو ٹٹولے تو ہمارا دل جو ہے عشق مصطفیٰ سے لبریز نظر آئے۔ تو بس دوستو اتنی ہی بات آپ سے گوش گزار کرنا تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔